أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سورہ مبارکہ مومنون کی بعض آیات کا بیان آپ کی خدمت میں جاری ہے۔ آج اس سلسلے کی آخری یہ کڑی ہے اور آخری درس ہے۔ ابھی تک کا جو کچھ بیان کیا گیا اس کا خلاصہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسی صفات بیان کی کہ وہ صفات جن کے اندر پائی جاتی ہوں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کامیابی کا اعلان فرمایا اور ان صفات والوں کو جنت الفردوس کے وارث قرار دیا۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کیا اس کا آغاز یہاں سے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے چند انبیاء کا رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد ایک کلی تصویر انبیاء کی امتوں کی ہمارے سامنے رکھتا ہے اور اس تصویر میں جمع کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ تمام انبیاء کی امت کو ایک امت قرار دیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ بجائے یہ کہ یہ لوگ اللہ کے نبیوں اور اللہ کے رسولوں کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارتے، انہوں نے انبیاء کے بعد اپنے دین کو جو حکم انہیں دیا گیا تھا اس کو ٹکڑے کر لیا اور خود بھی ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ اور اب ان کی حالت یہ ہے کہ جس گروہ کے پاس جو کچھ بھی ہے، جو اس کے نظریات ہیں اس نے بنا لیے، وہ اسی پر خوش ہے۔ یہ جملہ کہ جس گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی ان سے ناراضگی کا اظہار ہے۔ کیوں ناراضگی کا اظہار ہے؟ اس لیے کہ اللہ کیا چاہتا تھا کہ ایک رہے، اور جب وہ ایک نہیں رہے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کیا۔ اور یہ حکم جو تھا یہ کوئی چھوٹے موٹے مسائل نہیں تھے، یہ ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ کپڑا نجس ہو جائے تو اس کو ایک بار دھونا ہے، یا مثلا 2 بار دھونا ہے، یا 3 بار دھونا ہے، یا کتنی انگلیوں سے کرو تو مسح ہو جائے گا، یا اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ان مسائل کی نسبت ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ جو اگر قوم اس کا لحاظ نہ کرے تو پھر وہ قوم نہیں رہتی۔ اور آپ دیکھ لیں، چاہے آپ اپنے آپ کو مختلف انبیاء کی امتیں کہنے والوں کی آپس میں دشمنیاں دیکھیں، اور چاہے آپ آخری نبی کی امت کے آپس میں حالات دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا وہ حق فرمایا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے
یہ کسی امت کے آپس کے اختلاف اور آپس کے جھگڑوں کو اپنا عذاب کہا ہے۔ اللہ کے عذاب کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات زمین میں زلزلوں کی شکل میں، طوفانوں کی شکل میں مثال کے طور پر، اور بعض اوقات اللہ فرماتا ہے یعنی میں تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیج سکتا ہوں اور تمہارے سروں کے اوپر سے عذاب آ سکتا ہے۔ اور تیسری قسم یہ بیان کی کہ میں یوں بھی تمہیں عذاب دے سکتا ہوں کہ تم ٹکڑوں میں بٹ جاؤ اور پھر تم ایک دوسرے کا مزہ چکھو۔ تو آج امت اتنے اسلام کے دشمنوں کے خلاف کام نہیں کر رہی جتنا ایک دوسرے کو مزہ چکھانے کے لیے کام کر رہے۔ تو وہ جو فرما رہے وہ علماء کرام کہ جو واقعاً اسلام ہی کی طرح اونچی فکر رکھتے ہیں، تو آپ ان کو دیکھیں گے محرم، سفر میں، دیگر مناسبتوں پر وہ عالمی حالات پر بات کریں گے، لیکن بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جو صرف اسی امت کے جو دوسرے فرقے ہیں ان پر طعنہ زنی، ان کا مذاق اڑانا، ان پہ طنز کرنا، اسی پر اپنے سامعین کو خوش رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ قوم کا مزاج ایسا ہے کہ جب ان کے سامنے کسی دوسرے کی آبرو ریزی کی جائے، کسی دوسرے کا مذاق اڑایا جائے تو یہ بہت انجوائے کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو نصیحت کی جائے تو نصیحت کا ان کو زیادہ مزہ نہیں آتا، تو وہ بھی پھر لوگوں کا مزاج دیکھتے ہوئے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ایسی چیزیں بتا کر لوگوں کی داد وصول کرتے ہیں کہ جن کو اگر علمی پیمانے میں رکھا جائے تو ایک رائی کے برابر بھی ان کا وزن نہیں ہوگا، اور وہ تھوڑی دیر کی جو عارضی لذت ہے اور جو لوگوں کا واہ واہ کرنا ہے اس کو اگر سائڈ پہ کر کے دیکھا جائے تو حتیٰ اپنے مکتب کا بھی وہ نقصان کرتے ہیں اور دوسروں کو بجائے اس مکتب کے قریب لانے کے ان کی دشمنی اور نفرت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہی کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو اللہ نے نصیحت کی تھی، جو رسول دین دے کر گئے تھے، جنہوں نے بعد میں اسے ٹکڑے کیا اور بدل لیا، پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اگر اللہ کی نافرمانیاں کر کے اور ٹکڑوں میں بٹ کے اور ان کو اس کے باوجود دنیا کی نعمتیں زیادہ مل رہی ہیں، ان کے پاس مال بھی ہے، ان کو خدا نے اولاد بھی دی ہے، تو اس سے وہ یہ دھوکہ نہ کھائیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ بلکہ یہ اللہ کا کرم نہیں، اور پھر اللہ نے وہ صفات بتائیں کہ وہ صفات جس کے اندر ہو ان پر اللہ کا کرم، چاہے ان کے پاس مال بھی نہ ہو اور چاہے اللہ ان کو اولاد بھی نہ دے۔ یعنی جو دنیا دار نگاہ ہے وہ جن چیزوں کو اللہ کی رحمت سمجھتی ہے، اللہ ان چیزوں کو بالکل اپنی رحمت قرار نہیں دیتا، بلکہ یہ چیزیں آپ دیکھیں طول تاریخ میں اللہ کے دشمنوں کے پاس بہت رہی۔ مکہ میں ولید ابن مغیرہ ایک شخص تھا، یہ بڑا پڑھا لکھا بھی تھا، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے اس کو مال بھی بہت دیا تھا اور بیٹے بھی بہت دیے تھے۔ عربوں میں یہ دو علامتیں تھیں خوشبختی کی، لیکن مکے والے اس کے پاس آئے اور سورۃ المدثر میں اس کی طرف اشارہ ہے، ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے رسول مجھے اور اس کو چھوڑ دیجئے، یعنی میں خود اس سے نمٹوں گا جس کو میں نے یعنی وحیداً ایسا پیدا کیا کہ گویا اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ایسی اس کو نعمت عطا کی ہوئی۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اس کے لیے بہت لمبا چوڑا مال قرار دیا ہے، وبنین شہودا، اور بیٹے جو ہر وقت اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں،
اور جو اشارہ کرے وہ کرنے پہ تیار ہوتے ہیں. ثم مہدت له تمہیدا, اور میں نے اس کے لیے سارے معاملات ہموار کر دیے. ثم یطمع ان ازید کلا, پھر اور وہ اس کی خواہش ہے کہ اور اللہ اس کو بڑھا دے, اس کے اور زیادہ ملے, ہرگز نہیں. انہ کان لآیاتنا عنیدا, ہماری آیات کا دشمن ہے. اس نے کیا کیا تھا؟ مکے والے سردار اس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ آپ ہم میں سے پڑھے لکھے ہو, آپ ذرا جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان کا کلام سنو اور ہمیں آ کے بتاؤ کہ یہ اصل میں ہے کیا چیز. قرآن کا انداز یکتا تھا, نہ یہ شاعری تھی اور نہ یہ جیسے عربی نثر میں بولی جاتی ہے. اس کا انداز بالکل ایک نیا انداز تھا. تو جھوٹ موٹ کبھی کہتے تھے یہ جادو ہے, کبھی کہتے تھے یہ شاعری ہے, لیکن انہیں خود بھی پتہ تھا کہ یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے ولید کو کہا کہ آپ جا کے, آپ ہم میں سے زیادہ پڑھے لکھے ہو, آپ سنو. ولید آیا رسول اللہ کے پاس اور کہا کہ اپنی شاعری سناؤ مجھے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں شاعر نہیں ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ جو بھی تمہارا کلام جو تم سناتے ہو وہ سناؤ, میں سننے آیا ہوں. اللہ کے نبی نے کلام الہی کی چند آیات سنائی. اب یہ کیونکہ زبان کا عالم تھا, فصاحت و بلاغت کا عالم تھا, بہت پڑھا لکھا تھا, جب اللہ کے نبی نے آیات قرآن سنائی یہ ہکا بکا ہو گیا. یعنی اس کا دماغ, اس کا دل, اس کا دماغ, اس نے یہ گواہی دی کہ یہ کلام بشر کا کلام نہیں ہے, چونکہ یہ بشر کے کلام کے عروج اس نے دیکھے ہوئے تھے. بہترین سے بہترین کلام یہ جانتا تھا. جس طرح حضرت موسیٰ کے سامنے ساحروں نے جب رسیاں پھینکی تھی اور حضرت عیسیٰ نے عصا پھینکا اور وہ عصا ان کی رسیوں کو نگلنے لگا, تو ان کو, جادوگروں کو سب سے پہلے پتہ لگ گیا کہ یہ جو ہماری فنکاری ہے موسیٰ کی فنکاری نہیں ہے. وہ اپنے علم کے ماہر تھے, ان کو سب سے پہلے پتہ چلا یہ جو موسیٰ نے کام کیا ہے یہ وہ فن نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. اور وہ سجدے میں گر پڑے. اور پھر جناب فرعون, آپ کو پتہ سیاستدان بڑے تیز ہوتے ہیں, اس نے فوراً, چونکہ ان کو ہوتا ہے کہ عوام کے ہاتھ سے نکل نہ جائے, عوام بھی نہ امپریس ہو جائے کہ جادوگر سجدے میں گرے پڑے, اس نے فوراً پینترا بدلا اور اس نے کہا کہ اچھا تو یہ تمہارا استاد ہے اور تم اس کے شاگرد ہو اور تم نے مل کے یہ چکر چلایا ہے میری عوام کو دھوکہ دینے کے لیے. سیاسی بیان, تاکہ عوام کے ذہن کہیں مائل نہ ہو جائے اور موسیٰ کے معجزے سے امپریس نہ ہو جائے. اس نے اور ہی چکر چلا دیا تاکہ ذہن جو ہے وہ مشوش ہو جائے. اسی طرح اس نے, ولید نے, جو کہ زبان کا ماہر تھا, فصیح و بلیغ تھا, اس نے کلام سنا تو یہ پریشان ہو گیا. اس کے دل و دماغ نے گواہی دے دی کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے. اور اسی طرح ہکا بکا یہ چل پڑا وہاں سے, حتیٰ کہ جنہوں نے اس کو کہا تھا وہ دیکھ رہے تھے, ان کو بھی لفٹ نہیں کرائی. اتنا اس کے دماغ پر اثر تھا قرآن کا, یہ ان کے پاس سے بھی گزر گیا اور ان سے بات نہیں کی. وہ پھر اس کے پاس آئے اور کہا کہ بھائی آپ سے تو ہم نے کہا تھا کہ آپ نے ہمیں آگے بتانا ہے کہ یہ جو محمد کلام پڑھتا ہے یہ کیا چیز ہے. اب یہاں پر جادوگر نے تو سجدہ کر دیا جب ان کو پتہ لگ گیا, لیکن اس بے ایمان نے جھکنے سے انکار کر دیا. اس نے, قرآن نے اس کی پوری تصویر سورۃ المدثر میں سامنے رکھی ہے. انہ فکر وقدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر. ایک ایک جو اس نے جسے کہتے ہیں نا ایکسپریشن بنایا ہے, سوچتے ہوئے کیا بولوں, کیا بیان دوں کہ حقیقت سے جو ہٹ کے ہو. اور سوچ بچار کے بعد کہتا ہے یہ جادو ہے. یعنی جو اس کا دل بات جان چکا تھا اس کے خلاف بیان دیا. میں نے بڑا اچھی طرح غور کیا ہے,
اس کا کلام یہ جادو ہے، اور جو حقیقت تھی اس کا اقرار نہیں کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جن کو مال اور اولاد زیادہ ملی ہے مت سمجھے کہ معیار کیا ہے، اور پھر جو صفات بتائی تھی کل آپ کی خدمت میں آیات کی تلاوت کی تھی کہ جو اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، اور جو لوگ جب انہوں نے کوئی نیک کام کرنا ہوتا ہے، اللہ کے راہ میں کوئی چیز دینی ہوتی ہے تو وہ دے بھی دیتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے۔ یعنی نیک کام، نیکیاں اللہ کی راہ میں خرچ، ان میں تکبر پیدا نہیں کرتا کہ ہم نے کوئی بڑا کام کر دیا، بلکہ ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے۔ یہ معرفت پروردگار کی نشانی ہے۔ جو سمجھتا ہے نا کہ میں نے کوئی بڑا کام کر دیا، اس کا مطلب ہے وہ بے معرفت ہے، اسے پتہ نہیں کہ وہ کتنی عظیم ذات ہے اور اس کے مقابلے میں اس کا کام کتنا حقیر ہے۔ جس کی جتنی معرفت، یہ یاد رکھیے فارمولہ، جس کو اپنے خدا کی جتنی معرفت ہو گئی ہے وہ اتنا اپنے کاموں کو ہیچ سمجھتا ہے، چاہے دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہو، اور جس کو جتنی اللہ کی معرفت کم ہے وہ سمجھتا ہے میرے جیسا دنیا کی کوئی نہیں۔ ہم نے آپ کو پھر مثال دی تھی کہ ائمہ اطہار کہتے ہیں ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ زین العابدین فرماتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے۔ تو یہ کوالٹی، اور یہ چند کوالٹی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جن میں یہ صفات ہوتی ہیں ان میں پھر ایک اور خوبی پیدا ہو جاتی کہ وہ جب بھی انہیں کوئی نیکی کا مورد اور موقع نظر آتا ہے جلدی کرتے، نیکی کے بارے میں سستی کا شکار نہیں ہوتا کہ میں دیر کروں اور موقع ہاتھ سے نکل جائے، ٹھیک ہے، اور کوئی دوسرا مثال کے طور پہ کر لے اور میں رہ جاؤں۔ جلدی کرتے ہیں لیکن کرنے کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ جنہوں نے نہیں کی وہ گھٹیا ہے، میں بڑی چیز ہوں، یہ نہیں کرتے، بلکہ وہی والی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ کسی نے ایک جوک ٹائپ بنایا ہوا تھا کہ عربوں کے بارے میں، البتہ مجموعی طور پہ مسلمانوں کی آپ یوں سمجھ لیں عربوں کے بارے میں زیادہ ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ جاپان والے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی کام دنیا میں کوئی دوسرا کر سکتا ہے تو پھر میں کیوں نہیں کر سکتا۔ یہ ایک یعنی اگر میری طرح کے انسان دنیا میں وہ کوئی دوسرے یہ کوئی کام کر سکتے ہیں تو پھر میں بھی تو اسی طرح کا انسان ہوں، پھر میں وہ کام کیوں نہیں کر سکتا۔ اور اس کے مد مقابل ان کا فرمان کہ جب دوسرے کوئی کام کر سکتے ہیں تو پھر میں کیوں کروں، دوسروں سے ہی کرواؤں۔ ایک یہ موٹو ہے، یہ ایسے ذہن میں آ گیا۔ یہ لوگ جلدی کرتے ہیں نیک کام، یعنی یہ ان کو ہوتا ہے کہ کہیں یہ موقع چلا نہ جائے، کوئی بیچ میں رکاوٹ نہ آ جائے اور میں اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دوں۔ یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب آپ یہ صفات سن کے ہو سکتا ہے سوچ رہے ہو کہ یار یہ تو بڑا اونچا کام ہے۔ اللہ کو بھی یہ پتہ ہے، ایسی باتیں سن کے بندے کیا سوچیں گے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ تو اللہ کی یوں خشیت اور یہ اور فلان اور نیکیاں کر کے بھی ڈرتے رہنا، یہ تو بڑے اولیاء کے کام، ہم تو گناہ گار لوگ۔ تو اگلی آیت میں اللہ نے گناہ گاروں کو ذرا کہا ہے کہ توجہ میری طرف رکھو۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ایک اصول بیان فرمایا کہ ہم کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں دیتے، کسی انسان سے اس کی طاقت سے بڑھ کر مطالبہ نہیں کرتے۔ یعنی اگر اللہ کو مثال دے رہا ہوں، اگر اللہ کو پتا ہو کہ اس کی جیب میں 100 روپیہ ہے، اللہ 101 روپے کا مطالبہ بھی نہیں کرے گا، اللہ اسی کام کا مطالبہ کرے گا جو کوئی انسان کر سکتا۔ تو یہ اگلی آیت میں یہ اس لیے فرمایا کہ کوئی یہ پچھلی آیات سمجھ کے یہ نہ کہے یہ تو بڑے اولیاء کے کام ہیں، ہم تو، اللہ نے کہا ہم اگر تم سے کہہ رہے ہیں تو ہم تمہارے خالق ہیں، تمہارے اندر
کیا صلاحیت ہے اور کیا نہیں ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ہم تم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ تم کر سکتے ہو, لیکن منہ تو کرو اس راستے کی طرف. بعض اوقات انسان جو کام یعنی اس نے کبھی نہیں کیا ہوتا, آہستہ آہستہ کو یوں لگتا ہے میں کر بھی نہیں سکتا, حالانکہ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے انسان ہوتے ہیں, وہ بھی اسی طرح کے انسان ہوتے ہیں. مثلا اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے رسول کی ذات اقدس میں تمہارے لیے اسوہ ہے, اسوۃ حسنہ. ہم لوگوں نے کیا کیا, ہم نے چلاکی لگائی. ہم نے نہیں چلاکی لگائی, پیچھے سے شیطان کی طرف سے یہ چلاکی آئی. اس نے کہا کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ رسول کو فالو کرو, کیا علاج کروں ان کا کہ یہ رسول کو فالو نہ کرے. اس نے کہا ایسا کرو کہ رسول کے فضائل اس طرح پڑھو کہ پھر اینڈ یہ نکلے کہ جب کہا جائے کہ رسول کو فالو کرو تو فوراً لوگ کہیں وہ کہاں پر, ہم کہاں پہ, ہماری کہاں مجال ہے کہ ہم انہیں فالو کر سکیں. کچھ فضائل یہاں پہ بھی لے جاتے ہیں بندے کو. اور کتنے لوگ ہیں جب بھی ان کو جب فضائل سنا واہ واہ صبح, چونکہ وہ صرف واہ واہ پہ جنت میں جانا چاہتے ہیں. اور جب کہا جائے کہ یہ فضائل اس لیے ہیں کہ یہ باقیوں سے برتر ہے, لہٰذا انہی کی بات مانی جائے گی, انہی کو فالو کیا جائے گا, تو کہیں گے توبہ توبہ, وہ کہاں اور ہم کہاں, ہم گناہ گار کیسے ان کو فالو کر سکتے ہیں. الٹا جو بات کہے گا اس کو کہیں گے تو رسول کو سمجھتا ہے تمہارے جیسے, تم رسول جیسے بن سکتے ہو. ایک شیطانی قسم کا بات کو گھما کر, اور جو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے, اللہ نے فرمایا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس کا کیا مطلب, یعنی زندگی گزارنی ہے تو تم آئیڈیل کسی فٹ بال کے پلیئر کو یا کسی کرکٹ کے پلیئر کو یا کسی سنگر کو یا کسی ڈانسر کو یا کسی بڑے ارب کھرب پتی کو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ. اگر مجھ سے ملاقات کی امید ہے تو پھر بہترین ملاقات کرنے کے لیے میرے نبی کو آئیڈیل بناؤ. شیطان نے کیا کیا, توبہ توبہ جی, نبی جیسا کوئی بن سکتا, نبی جیسا کوئی نہیں بن سکتا. لیکن اللہ کو یہ بات پتہ ہے, اللہ کی بات سمجھو. اللہ یہ نہیں کہہ رہا تم میرے نبی جیسے بن جاؤ گے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے سامنے ایک کامل نمونہ رکھ دیا ہے, اب جتنی ہمت کر سکتے ہو اس کو فالو کرنے کی کوشش کرو, اس کی طرح کا اخلاق اپناؤ, اس کی طرح کی گفتار اپناؤ, اس کی طرح نہ کہ اس جیسے بن جاؤ, اسے فالو کرو. تو ہمیں گھما دیا گیا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں سے میں سن چکا ہوں, کہ وہ کہتے ہیں کہ اب جی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی جیسے بن جائیں. ان کے ذہنوں میں ڈالا گیا, اور وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اللہ کہہ رہے میرے رسول کی سیرت پہ چلو. اسی طرح ائمہ اطہار, اور پھر کسی نے بڑا خوب کہا کہ اتنے سمجھدار ہیں کہ جب آخرت کی سوچ آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جہاں وہ وہاں ہم, اور جب کہا جاتا ہے اچھا پھر ان کو فالو کرو تو کہتے ہیں کہاں وہ کہاں ہم. پہلی جہاں کو پہلے میں جہاں تھی وہاں پر کہاں کر دیتے اس کو. یہ شیطانی وسوسہ ہے. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, تم کر سکتے ہو. یہ جو صفات میں بتا رہا ہوں, جو میرے کسی بندے پر کرم اور میری عطا کی علامتیں ہیں, وہ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے, تمہارے اندر یہ طاقت ہے, اس راستے پہ توجہ تو کرو, چلو تو صحیح, قدم تو اٹھاؤ. تمہارا خالق کہہ رہا ہے جس نے تمہیں بنایا ہے, سب سے بہتر جانتا ہے تمہارے اندر کتنی صلاحیت ہے کتنی نہیں ہے. اور تمہارا خالق کسی کی طاقت سے بڑھ کر, کسی کی صلاحیت سے بڑھ کر اس سے مطالبہ نہیں کرتا. اور پھر فرمایا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ, اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو حق بول کر بتاتی ہے. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, اس میں اور وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ, اس جملے میں آپس میں کیا رابطہ ہے؟ ایک ہی آیت میں ہم کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر اس سے مطالبہ نہیں کرتے, ذمہ داری نہیں سونپتے. اور پھر فرمایا ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل حق بیان کرتی ہے, بالکل حقیقت بیان کرتی ہے. ان دو جملوں میں کیا رابطہ ہے؟ بڑا گہرا رابطہ.
یہ جو قرآن میں حکم دیا گیا نا غور کرو، وہ اسی لیے کہ جب انسان کسی چیز میں غور کرتا ہے پھر اس کو ہو سکتا ہے سرسری نگاہ میں پتہ ہی نہیں چل رہا بات کیا ہو رہی ہے، لیکن غور کرے تو اسے پتہ چلتا ہے بات کیا ہوئی ہے. پھر بعض اوقات کہتے ہیں کہ اس بات میں اور اس بات میں کیا رشتہ ہے، لیکن جب غور کرتا ہے تو اس کو انتہائی گہرا رشتہ وہاں سے مل جاتا ہے. اور اللہ یہاں پہ یہ فرما رہا ہے کہ جب ہم کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں دیتے، مطالبہ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو، یہ ہمارے کرم کی نشانی ہے، ان پر اللہ کا لطف ہوتا ہے، تو پھر تم سے ہم تبھی کہہ رہے ہیں کہ جب تم کر سکتے ہو، ہم جانتے ہیں. اور اگر تم کر سکتے ہو اور پھر بھی نہ کیا اور قیامت کے دن تم نے آ کر کہا کہ میرے تو بس میں نہیں تھا، تو ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو تمہارا اندر کھول کے سامنے رکھ دے گی اور وہ کہے گی کہ اس کے بس میں تھا، اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا. اللہ ایسا نہیں ہے کہ بچہ ایک دن اسکول نہ آئے اور اگلے دن اسکول آئے، استاد پوچھے کیوں نہیں آئے تو وہ کہے جی میں بیمار ہو گیا تھا. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ. اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے پاس فرما رہا ہے کہ میرے پاس ایک ایسی کتاب ہے کہ وہ بتا دے گی اس کو بخار کوئی نہیں، وہ جھوٹ بول رہا، بتا دے گا کہ اس نے کیوں نہیں یہ نیکی کی، یہ کر سکتا تھا، کیوں نہیں اس نے اللہ کی اطاعت کی. وہ علیم بذات الصدور کا یہ معنی ہے. ایک قرآن میں آیت ہے انہ یعلم السر وما اخفا، وہ راز کو بھی جانتا ہے اور راز سے زیادہ چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے. تو لوگوں نے اس آیت کے بارے میں امام سے سوال کیا، امام معصوم سے سوال کیا کہ یہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ راز کو جانتا ہے، راز تو ہمارے سینوں میں ہوتا ہے، یہ راز سے زیادہ چھپی ہوئی کیا چیز ہے؟ تو امام نے جواب میں فرمایا کہ سر، راز وہ چیز ہے کہ جو تمہارے سینے میں ہے، کوئی دوسرا انسان نہیں جانتا لیکن تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے سینے میں ہے. اور راز سے زیادہ چھپی ہوئی وہ چیز ہے جو تم نے کبھی سوچی پھر تمہیں تو بھول گئی، اللہ کو وہ بھی نہیں بھولی. یعنی تم نے سوچی تھی، تم نے کوئی پلان بنایا تھا، تم نے کچھ کام کیا تھا، پھر تمہیں وہ بھول گیا. یہ ہے راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی جو تمہارے لیے بھی چھپ گئی، اللہ کو وہ بھی نہیں بھولتی. یعلم السر وما اخفا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو آ کر قیامت کے دن کہنے لگے گا نا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہ بتائے گی کہ یہ وہ نہیں ہوا، جھوٹ بول رہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور وہ کتاب پھر بالکل حقیقت بیان کرے گی کہ نہیں کی اطاعت تو کیوں نہیں کی، سبب کیا تھا، غلطی تھی یا مستی تھی، اور اطاعت کا جذبہ تھا یا سرکشی تھی، کیا چیز تھی وہ بیان کرے گی. اور جب وہ حق بیان کر دے گی وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو انہوں نے کیا ہوگا اسی کی جزا ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہانہ وہانہ بنا کر کوئی ریزن دے کر یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلان ہو گیا. ایسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، جو مالدار لوگ ہوتے ہیں یا بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ عدالت کی پیشیاں ہٹانے کے لیے کہتے ہیں ڈاکٹروں نے یہ رپورٹ دی ہے تو فلان ہو گیا. تو ابھی کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ ابھی اس وقت جو وزیر اعظم ہے، جب سے وزیر اعظم بنا بیمار ہوا ہی کوئی نہیں، ورنہ پہلے ہر وقت بیمار تھا. پتہ ہے نا آپ کو، ڈاکٹروں کی اتنی لمبی لمبی یہ فائلیں، تو یہ تو وہ جناب پیش نہیں ہو سکتے، یہ ہے اب انگلینڈ سے علاج ہونا ہے. جس دن سے وزیر اعظم بنا فٹ ہے. تو ان کی بیماری ایسی ہے جس کا علاج یہ ہے کہ ان کو وزیر بنایا جائے، پھر اللہ ان کو شفا عطا کر دیتا ہے. جیسے ہی ہٹتے ہیں اور دوسرا جو آ کے بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے بھائی ہاں بھائی تم نے 2 نمبریاں کی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، مسکین بن جاتا ہے. آپ خود دیکھ لینا کتنا عرصہ ہو گیا ابھی پرائم منسٹر کوئی بیمار ہوا ہے، فٹ ہے بالکل، آج ہٹا دو پھر بیمار ہو جائے. صلوات پڑھے محمد والے پر. چند اور آیات، یہ آخری چند منٹ ہیں، تو اسی سورہ مبارکہ مؤمنون میں
اللہ تبارک و تعالی سوالات کی شکل میں کچھ چیزوں کی طرف توجہ کروانا چاہتا ہے اپنے بندوں کی. اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ اوپر کی آیات میں نہیں پڑھ رہا کہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے, تمہارے لیے سماعت بنائی, تمہارے لیے آنکھیں بنائی, تمہارے دل بنائے. بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں. وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے, اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے, اور دن اور رات کا آنا جانا وہی کرتا ہے. کیا تم بات کو سمجھتے نہیں؟ تو آگے فرمایا کہ بلکہ انہوں نے بجائے بات سمجھنے کے انہوں نے وہی بات کی جو ان سے پہلے کر چکے تھے, اور انہوں نے کہا کہ بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ اس انداز میں کرتے تھے. ممکن ہی نہیں ہے, بھلا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسا ہو جائے, ہو سکتا ہے ایسا, یہ کہتے تھے. اب اس کے بعد والی چند آیات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, آپ توجہ فرمائیے. یہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ہمارے باپ دادوں سے بھی یہی باتیں کی گئی تھی, پہلوں سے بھی. کون دوبارہ اٹھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے کوئی واپس آیا زندہ ہو کے؟ یہ سب جھوٹ ہے, پرانے لوگوں کے افسانے. آیت نمبر 84. اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان سے کہتا ہے قل, اے رسول ان سے پوچھیے. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ جو مکہ کے مشرک تھے, یہ نکتہ بہت ہی سمجھنے والا ہے اور بڑی خطرناک بات ہے. یہ لوگ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کو نہ مانتے ہو. ابھی آپ اسی سوال سے دیکھیے. قل, اے رسول ان سے کہیے, لمن الارض ومن فیہا, زمین کس کی ہے اور جو زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ ان کنتم تعلمون, اگر تمہیں علم ہے تو. سیقولون للہ, کہیں گے زمین کا مالک اور جو کوئی زمین میں رہتے ہیں ان کا مالک کون ہے؟ اللہ. نہیں کہیں گے ہمارے بت جن کو ہم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے. قل افلا تذکرون, اے رسول پھر آپ ان سے کہیے پھر تم نصیحت لیتے نہیں ہو؟ اگر اس زمین اور جو کوئی زمین میں ہے اس کا مالک اللہ ہے تو پھر تم شرک کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کیا کہ اللہ کو مانتے تھے, کہتے تھے اصل میں اللہ ہی ہے, لیکن جن کو انہوں نے شریک بنایا ہوا تھا اور پھر ان کی عبادتوں پہ لگ گئے تھے, کہتے تھے کہ ہم, وہ بڑا اونچا اللہ, ہم اس سے کوئی ڈائریکٹ معاملہ نہیں کر سکتے, ہم ان کو راضی کرتے ہیں, ہم ان کی عبادت کرتے ہیں, ان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, اور جب یہ راضی ہو جائیں گے تو یہ اللہ کو خود ہی راضی کر لے گا. ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے اللہ کی عبادت کریں. اللہ کی یہ عبادت کرتے ہیں یہ جو ارباب ہے, انہیں کہتے تھے ارباب, اور اللہ کو کہتے تھے رب الارباب. ارباب رب کی جمع ہے. یہ چھوٹے رب ہیں, اللہ کی عبادت یہ کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور یہ خوش ہو جاتے ہیں, پھر جب یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ ان سے خوش ہوتا ہے, پھر یہ اللہ سے جو کہتے ہیں کروا لیتے ہیں. یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, اے رسول ان سے کہو 7 آسمانوں کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ, کہیں گے اللہ. اتنے بھی جاہل نہیں تھے, کیونکہ ان کی جڑ کہاں پہ تھی؟ یہ کون تھے مکہ میں رہنے والے؟ حضرت ابراہیم یہاں پہ رہتے تھے, حضرت اسماعیل یہاں پہ, کعبہ انہوں نے تعمیر کیا تھا, حج انہوں نے سکھایا تھا, اور ابراہیم تو سردار تھے توحید کے. ایک اکیلا لڑکا نوجوان پورے شہر سے ٹکرا گیا تھا, آپ کو پتہ ہے. وہ باہر گئے, پیچھے انہوں نے بتوں کو توڑ پھوڑ کے برابر کر دیا, کسی کی ناک توڑ دی, کسی کا ہاتھ توڑ دیا. کیا عجیب ان کی عظمت کا واقعہ جو قرآن نے بیان کیا. بالکل نوجوان تھے. اب یہ اپنے میلے شیلے سے واپس آئے, جب اپنے اس بت کدے میں گئے تو ان کا حالت ہی خداؤں کی خراب ہوئی پڑی. اب جسے کہتے ہیں نا JIT بن گئی, انویسٹیگیشن ٹیم, ٹھیک ہے. کون ہے جس نے یہ کام کی؟ انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ایک ہی لڑکا ہے اس شہر میں
اور تو کوئی جرت نہیں کرتا، وہ ہمارے معبودوں کے بارے میں نا گندی گندی باتیں کرتا ہے، الٹی الٹی باتیں کرتا ہے، توہین کرتا ہے ان کی، اسی کا کام ہوگا۔ حضرت ابراہیم جناب اریسٹ ہو گئے، ان کو لایا گیا اور ابراہیم سے پوچھا کہ انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم تو نے ہمارے، جملہ دیکھیں، ہمارے معبودوں کے ساتھ تم، ابراہیم نے کہا اف ہے تم پر۔ جب انہوں نے پوچھا نا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ، یعنی اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کہا کہ مجھے لگتا ہے، انہوں نے کلاڑا ایک بڑے بت کے کندھے پہ ڈال دیا تھا، انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بڑا ہے نا اس کا کام ہے، اس سے پوچھو۔ اب وہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک دفعہ ان کو جھٹکا لگا اپنے دلوں میں، یار ہم اتنے احمق ہیں کہ جو بتا بھی نہیں سکتا، ان کو پتہ نہیں بتا سکتا، ہم اس کو مثلاً یہ کر رہے ہیں۔ لیکن فوراً پھر باقی ساری چیزیں ذہن میں آئیں، باپ دادے ذہن میں آئے سارے جو کرتے آ رہے تھے کب سے، تو انہوں نے کہا کہ تجھے پتہ تو ہے یہ بول نہیں سکتے۔ بہرحال کہا کہ اس کے لیے آگ تیار کرو، اور آپ اگر روایات کو پڑھیں، جب حضرت ابراہیم کے لیے وہ لکڑیاں اور ایندھن جمع کیا جا رہا تھا کہ آگ بڑی تیار کی جائے، تو بوڑھی بوڑھی عورتیں اپنے زیور لا رہی تھی کہ میرا حصہ بھی ڈال لو، میں اس ثواب سے رہ نہ جاؤں، ابراہیم کو جلانے والے سے۔ اتنے عقیدت تھی اپنے ان بتوں سے، زیورات لا رہی تھی بڑھیاں کہ یہ بھی بیچ کے بیچ میں لکڑیوں میں ڈال دو تاکہ اس ثواب میں بھی شریک ہو جاؤں، میں محروم نہ رہ جاؤں۔ توجہ فرما رہے، اور ایک ابراہیم ان سب سے ٹکرا گئے۔ تو حضرت ابراہیم نے بنیاد رکھی تھی اصل میں تو یہاں پر کعبہ، حج وغیرہ سب، لیکن یہ اتنے بگڑ گئے کہ بت پرست بن گئے اور شرک کو انہوں نے اپنا دین بنا لیا۔ اور شرک کی کیفیت کیا تھی، عقائد نظریات کیا تھے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں ایک جھلک دکھائی ہے۔ تو آپ ان سے کہیں گے، پوچھئے کون ہے 7 آسمانوں کا رب اور کون ہے عرش عظیم کا رب؟ سیقولون للہ، یہ کہیں گے یہ سب اللہ کا ہے۔ قل افلا تتقون، تو پھر آپ ان سے کہیے پھر تم بچتے کیوں نہیں ہو، یعنی شرک سے کیوں نہیں بچتے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، آپ عقائد چیک کریں مکہ والوں کے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اے رسول ان سے کہیے ہر چیز کا اقتدار کس کے ہاتھوں میں ہے؟ ایک ہوتا ہے ملک، ایک ہوتا ہے ملکوت۔ ملک ظاہری اقتدار کو کہتے ہیں اور ملکوت اصل اقتدار کو کہتے ہیں۔ بادشاہ کا ملک ہوتا ہے، اللہ کا ملکوت ہے، اصلی ملک ہے۔ بادشاہ سے بادشاہ کی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، بادشاہ کا تختہ بھی الٹ دیا جاتا ہے، لیکن ملکوت وہ ہوتا ہے جس میں اور کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ تو ان سے پوچھو کہ کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی ملکوت؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہی پناہ دیتا ہے اور کوئی اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس بات کا پتہ ہے بتاؤ تمہارا کیا نظریہ ہے؟ سیقولون للہ، یہ مکہ والے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں گے اللہ ہے، یہ اللہ کی صفات ہے۔ قل فأنا تسحرون، تو اگر یہ سب اللہ کا ہے، یہ سب اقتدار اللہ کا ہے، پھر تم کہاں تم پہ جادو کر دیا گیا ہے، کدھر شرک میں مبتلا ہو رہے ہو؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، لیکن اور یقیناً یہی لوگ جھوٹے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک قرار دے رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ورنہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بنائے، لیکن یہ سارا نظریہ بتا کر پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتے۔ پھر اللہ نے رد کیا ان کو، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا یا بیٹی نہیں بنایا۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا تھا؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بعض بت جو تھے وہ فرشتوں سے منسوب تھے، تو یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کی بیٹیاں ہم سے راضی ہو، خود سے بنا لی تھی بیٹیاں، اللہ کا تو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، کہتے تھے اگر یہ بیٹیاں راضی ہو جائے تو اللہ بیٹیوں کی بات نہیں ٹالے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کے رشتے ناتوں کی طرح سمجھتے تھے، جیسے آج کل کو مثال دیتے ہیں نا، جیسے بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے، اس وزیر کے ذریعے یوں کرنا ہوتا ہے، بادشاہ تک پہنچنا ہوتا ہے۔ ائمہ اہل بیت نے بتایا کہ اس اللہ کی حمد ہے
جس نے اپنے بندوں کے اور اپنے درمیان کوئی دربان نہیں بٹھائے کہ جن کے ذریعے جانا پڑتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور جب اے رسول میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو یہ بھی نہیں کہا قل, اللہ ڈائریکٹ ہو گیا ہوگا, قل کا لفظ بھی نہیں, آپ کہہ دیجئے تو یقیناً میں قریب ہوں. اجیب, یہ قرآن کے لفظ ہے, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی کوئی پکارنے والا, جب بھی کا مطلب ہے نہ رات کا ٹائم نہ دن کا, کوئی مخصوص دفتری اوقات نہیں ہے, کوئی چھٹی والا دن بھی نہیں ہے, گرمیوں سردیوں کی چھٹیاں بھی نہیں ہیں, عید کی چھٹیاں بھی نہیں ہیں, اللہ ہر وقت دفتر میں بیٹھا ہوا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اسے جواب دیتا ہوں, اتنا قریب ہوں. لیکن آپ کو پتہ ہے اس کے باوجود بعض دفعہ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ مجھ سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگ سکتے ہیں, تو میں نے اسے کہا تمہاری شکل ہی نہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے والی. صریح انکار آیات قرآن کا, تمام اہل بیت اطہار کی دعاؤں کا انکار جو انہوں نے سکھائی ہیں. یہ دعائیں جن میں اللہم اے اللہ آتا ہے, یہ کس نے سکھائی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں یا علی یا عظیم ابھی ماہ رمضان میں, تو ڈائریکٹ بات کرتے کہ نہیں کرتے؟ جب ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد, ہم صرف تیری, تو ڈائریکٹ بات ہے یا نہیں ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور, اے اللہ, ڈائریکٹ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے باوجود ایک بندہ پتہ نہیں کس طرح میں آ کر یہ کہتا ہے کہ تمہاری شکل ہی نہیں ہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے والی. دیکھیں ایک بحث ہے وسیلہ اور توسل کی, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن آیا وسیلہ اور توسل کا مطلب یہ کہ اللہ سے بغیر وسیلے کے ڈائریکٹ بات ہی نہیں ہو سکتی, تو یہ باطل ہے اور بدترین گمراہی ہے. ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے, اور چیزوں کو ایک چیز کی طرف زیادہ زور دینے کے لیے باقی واضح چیزوں کا انکار, یہ بہت بڑی گمراہی ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو ایک قسم کی, اللہ کہہ رہا ہے رسول میرے بندے پوچھے کہو میں قریب ہوں, یہ کہہ رہا ہے دور ہے. یہ دوری ہے نا, اللہ کہہ رہا ہے قریب, بندہ کہہ رہا ہے دور ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ, اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا, کیونکہ انہوں نے بیٹے بیٹیاں عقیدے بنائے ہوئے تھے. اہل کتاب عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, یہود عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, مکے والے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اپنے پاس سے چیزیں گڑی ہوئی تھی. اللہ نے کہا نہ کوئی اس کا بیٹا ہے, اولاد ہے. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ, اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی معبود ہے, چونکہ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اللہ کا جو بیٹا ہوگا پھر وہ اللہ ہی ہوگا, ولی عہد ہوگا سلطنت کا. نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے, چونکہ یہ پہلے جب غلوف کرتے تھے بڑھا بڑھا کے, پہلے اس کی شان بڑھاتے تھے پھر اس کی عبادت شروع کر دیتے تھے, کہتے تھے اللہ کا بیٹا ہے تو پھر اللہ ہی ہوا. آج بھی آپ دیکھیں, ابھی کل میں یہ مسیحی کسی چینل کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں انہوں نے دکھایا کہ جناب حضرت عیسیٰ زمین سے اترے اور آسمان سے اترے, اور لوگ بڑے دیکھ رہے ہیں ان کو, کہتے ہیں میں عیسیٰ ہوں, میں ہی خدا ہوں. اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے. اگر ایسا ہوتا اذا لذهب كل الہ بما خلق, اگر ایسا ہوتا تو پھر ہر معبود جو اس نے مخلوقات پیدا کی ہوتی ان کو لے کے آ جاتا اور ایک دوسرے سے لڑ پڑتا. مثال کے طور پر ایک اللہ کہتا کہ بھائی میں تھک گیا ہوں, ہر روز ادھر سے مشرق سے آ رہا ہے, آج میری مخلوق نے مطالبہ کیا یا اللہ ادھر سے نکال, تو دوسرا اللہ کہتا ہے کہ نہیں ادھر سے نکلے گا, ہم نے پہلے یہی طے کیا تھا. پھر ان کی لڑائی رہتی ہے آپس میں, پھر وہ اپنی اپنی مخلوقات کو لے کے آتے ہیں, لڑو, ہم بھی لڑتے تم بھی لڑو, اور وہ کوشش کرتے کہ دوسرے کو ہرا کے اکیلا اللہ بن جائے, معبود بن جائے. اللہ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ اگر اور بھی معبود ہوتے اور ان کی بھی مخلوقات ہوتی تو پھر سارے اپنی اپنی مخلوقات کی فوجیں بنا کے آپس میں لڑ پڑتے اور ایک دوسرے پر جیتنے کی کوشش کرتے. سبحان اللہ عما یصفون, اس طرح کی بیہودہ شرکیہ باتیں کرنے والے, اللہ کی ذات ان سے پاک ہے جو یہ باتیں اس کے بارے میں کر رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کی بیٹی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آخری 2 آیات اس سورہ مومنون کی, آخری 2 آیات. البتہ میں تیزی سے اشارہ کر دوں پیچھے کہ جب جہنم میں چلے جائیں گے
تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم کتنے سال دنیا میں رہے ہو، یعنی یہ جہنم کمائی ہے کتنے سال میں کمائی ہے، کیا تجارت کی ہے، کتنے سال کی ہے تجارت جس کا نتیجہ یہ جہنم کمایا تم نے. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، بڑی عبرتناک بات ہے. کہیں گے پروردگار ہم دنیا میں ایک دن رہے ہیں، نہیں دن بھی نہیں رہے، دن کا کچھ حصہ رہے. اس بات کو آپ آج بھی دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ، اگرچہ نوجوان بھی بیٹھے، جوان بھی اور سفید ریش والے بھی بیٹھے، آپ کے ساتھ یہ پیش آیا ہوگا کہ خاص طور پہ جو بڑی عمر کے ان سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے پرانے اسکول میٹس، کلاس میٹس سے ملیں جو بچپن میں آپ اکٹھے رہے تو آپ بیٹھ کے پھر یاد کرتے ہیں نا، یاد ہے یوں ہوتا تھا، یوں ہوتا تھا، یوں ہوتا تھا، پھر اینڈ ایک جملے پہ ہوتا ہے یار پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کیسے گزرا. ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پتہ ہی نہیں چلا. ہم خود کئی دفعہ بعض اپنے پرانے ان سے ملتے ہیں، بچپن کے دوستوں سے، اپنے کزنز وغیرہ سے، کہتے ہیں یار دیکھ اس کو داڑھی بھی نہیں ہوتی تھی، ابھی ہمارے بچوں کی بھی داڑیاں نکل آئی. پتہ یہ جملہ پتہ ہی نہیں چلا. قیامت کے دن کہیں گے یومن او بعد یوم، اور ان کی حالت کتنی بری ہوگی کہ جس کا پتہ ہی نہیں چلا اس کی خاطر ہم نے جنت ہاتھ سے نکال دی. یعنی جس کے بارے میں ہم آج کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا وہ دن کدھر گئے، ہم تو تھوڑا سا رہے ہیں، اس معمولی سی مدت کے لیے ہم نے جنت جیسی چیز ہاتھ سے دے دی اپنی نفس پرستی اور خواہش پرستی میں. یہاں پہ روایت ہے اللہ کے نبی سے، ظاہراً روایت منقول ہے کہ اللہ کے نبی اس میں اضافہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جنتیوں سے سوال کرے گا کتنا رہے ہو، تو جنتی کہیں گے تھوڑا سا ہی رہے دنیا میں. تو اللہ کہے گا کتنے تم خوش نصیب ہو، تھوڑی سی مدت میں کتنی بڑی کمائی کر لی تم، یعنی جنت تم نے کما لی ہے تھوڑی سی مدت میں. کیا تم انٹیلیجنٹ لوگ تھے، تم نے کیا زبردست کاروبار کیا وہاں پر. پھر اللہ جہنمیوں کی طرف متوجہ ہوگا، تم بتاؤ کتنا رہے ہو، وہ بھی کہیں گے تھوڑا سا رہے. تو اللہ کہے گا کتنے بدبخت ہو تم، تھوڑی سی مدت میں جہنم میں آ گئے. تھوڑی سی مدت کی لذتوں کی خاطر کتنی گندی تجارت کی ہے تم نے، کتنا گندا کاروبار کیا تم نے کہ تھوڑے سے دنوں کے لیے تم نے یہ جہنم اپنے لیے خرید لی. تو دونوں طرف، آیت میں صرف ایک طرف ہے کہ جہنمیوں سے اللہ پوچھے گا. بہرحال اور اس وقت اتنے نیک ہو جائیں گے کہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا، جو گنتی جانتے ہیں ان سے پوچھ لیں. یہاں پہ تو جو بات نہیں بھی پتہ ہوتی دین میں اپنا ٹیکا لگا رہے ہوتے ہیں، میرا یہ خیال ہے. وہاں پہ کہیں گے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، گنتی والوں سے جو گننا جانتے ہیں ان سے پوچھ لیں. قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ فرمائے گا تم نہیں رہے مگر بہت تھوڑا، یعنی اس آخرت کی اب جو تمہاری ابدی زندگی ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جتنا تم دنیا میں رہے ہو. لو انکم کنتم تعلمون، کاش تمہیں اس بات کا علم ہوتا. پھر افحسبتم، یہ سوال اللہ نے ہم سے کرنا ہے، یہ پہلے ہم خود اپنے آپ سے کر لیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یعنی اللہ جنمیوں سے بات کر رہا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیہودہ پیدا کر دیا. وہ ڈائلاگ اللہ یاد کرائے گا. تم ہی تھے نا جو کہتے تھے 4 دن کی زندگی ہے موج کرو، ایسا ہوتا ہے نا، انجوائے کرو لائف. کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا تھا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہماری طرف واپس نہیں، ہم فضول کام کرتے ہیں. اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنی پیچیدہ، اتنے نظام بنائے، انسان بنائے، نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، یہ ہم نے ایویں تماشا لگایا ہوا تھا. اتنے لوگ جو کمزوروں پہ جنہوں نے جو ظلم کر رہے تھے، لذت لیتے تھے ٹارچر کر کے لوگوں کو، ان سے ہم نے کوئی انتقام، کوئی حساب کتاب نہیں لینا تھا. تم نے کیسے سوچا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹو گے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، بلند ہے اللہ، یعنی اس بیہودہ کام کرنے والی چیزوں سے اللہ با مقصد کام کرتا ہے. بے مقصد کاموں کو انجام دینے سے اللہ کی ذات بہت بلند ہے. کون؟ اللہ الملک الحق، وہ بادشاہ کے جو اصل میں بادشاہ ہے.
وہ بادشاہ کے جو الملک الحق برحق بادشاہ لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں اس کے سوا رب العرش الکریم عرش کا رب جو کریم ہے وَمَن يَدْعُو آخری آیت وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر اور جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارا لا برہان لہو بہی جس کی اس کے پاس کوئی محکم دلیل نہیں ہے. برہان کیوں کہا؟ چونکہ گھڑی ہوئی دلیلیں بہت ہوتی ہیں. دلیل محکم جس کو اچھی طرح چیک کیا جائے کہ جھول تو نہیں ہے. جس کے پاس کوئی محکم دلیل نہیں تھی کسی دوسرے کے معبود ہونے کی فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ تو اس سے چونکہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو پھر اللہ ہی اس کا حساب بھی کرے گا. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ یقیناً کافر فلاح نہیں پائیں گے. کافر یعنی جان بوجھ کے اللہ کی بات نہ ماننے والے جان بوجھ کے انکار کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اور اے رسول آپ کہہ دیجئے اے میرے رب مغفرت فرما اور رحم فرما اور تو سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آپ کی زحمت تمام. بس ایک گزارش کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہ میں نے چند آیات آپ کے سامنے پڑھی قرآن کی. آپ انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے. اگر کوئی ماہ رمضان میں بھی تلاوت نہیں کر رہا تو بہت زیادہ بیمار ہے. بہت زیادہ بیمار ہے. توجہ فرما رہے ہیں. جو بھی نہیں کر رہا انشاءاللہ کوئی بھی نہیں ہوگا لیکن جو نہیں کر اگر کوئی ہے جو نہیں کر رہا تو وہ جان لے کے بہت ہی قریب المرگ ہوا ہے. اگر اس مہینے میں بھی اللہ کی کتاب کی طرف اس کو اٹریکشن نہیں ہو رہی توجہ نہیں ہو رہی اور وہ جو تلاوت کر رہے ہیں اگر وہ ان کے دل وہ عربی میں تلاوت کر رہے ہیں اور ان کے دل میں خواہش نہیں پیدا ہوتی کہ جو اللہ کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں ان کا معنی کیا ہے وہ بھی کافی بیمار ہے. کافی بیمار. ان کو جو راستہ دکھایا گیا ہے ان کی جو فکر بنائی گئی ہے وہ فکر غلط ہے. ہم نے آپ کو شروع پہلے دن بتایا تھا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہدی للناس. یہ لفظ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ رمضان کی عظمت نزول قرآن ہے اور قرآن کا نزول کس لیے؟ ہدایت کے لیے. اسی نگاہ سے رمضان کو بھی دیکھیں ماہ رمضان کو اور اسی نگاہ سے قرآن کو بھی دیکھیں. تو جو بالکل نہیں پڑھ رہے قریب المرگ ہے روحانی طور پر بہت بیمار ہے اور جو پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے دل میں خواہش ہی نہیں ہے وہ بھی کافی بیمار ہے. اور جو بڑے شوق سے اللہ کے کلام کو جاننے کے لیے کہ اللہ نے کیا باتیں کی پڑھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ان سے راضی ہے چونکہ وہ کام کر رہے ہیں جس لیے اللہ نے یہ کتاب اتاری تھی. توجہ فرما رہے ہیں جس لیے اللہ نے یہ کتاب اتاری تھی. انشاءاللہ میں نے 3 گروہ بیان کیے ہیں. سب کوشش کریں کہ وہ پہلا والا گروہ بنے. پہلا والا یعنی آخری والا کہ جو قرآن مجید کو ہدایت کے لیے پڑھ رہے ہیں. پہلا اس لیے کہ ٹاپ والے کو پہلا کہا جاتا ہے نلائکوں کو پہلا نہیں کہا جاتا. اس لیے میں نے کہا ہے کہ پہلا والا بنے یعنی پہلے نمبر والا بنے یعنی ٹاپ کرنے والا بنے. قرآن کے معاملے میں تب بنیں گے جب اس کو ہدایت کے لیے پڑھیں گے. اور جو بچپن سے لے کے ابھی تک آپ نے خرافات سنی ہے قرآن کے بارے میں جس کی وجہ سے پھر دل نہیں کرتا انٹرسٹ پیدا نہیں ہوتی ان خرافات کو اپنے دماغ سے نکال کر اور کسی گند کی ٹوکری میں پھینکیں اور پاکیزہ دماغ کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پڑھیں. اللہ کی کتاب پر اعتماد کریں. آپ دیکھیں اللہ واقعاً سوال کرے گا اور آپ جواب نہیں دے پائیں گے. اللہ سوال کرے گا. یاد ہے تم نے ایک دفعہ کوئی یوٹیوب یا فیس بک پہ کوئی کلپ تھا اور وہ کسی اور زبان میں تھا تو تم تڑپ رہے تھے کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں. کسی فلم کا سین تھا لیکن زبان وہ بول رہے تھے جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی تو تمہیں بل پڑ رہے تھے یار یہ میں کیسے سمجھوں.
فلم کا اتنا عشق اور میرے بارے میں تم اتنے غافل تھے کہ تم نے عمریں گزار دی میرے قرآن کے ساتھ, تمہارا دل ہی نہیں کیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اب سوچیں نا, سمپل سی مثالیں ہوتی ہیں انسان کی توجہ کروانے کے لیے. تو میں اپنے لیے بھی آپ سب کے لیے پروردگار عالم کی ذات سے سوال کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں, سب دعا کریں, پروردگار یا اللہ یا رحمان یا رحیم, بے شمار درود و سلام بھیج اور بے شمار رحمت نازل فرما اپنے مقرب اور برگزیدہ بندوں محمد و آل محمد پر, اور جو دین قرآن مجید کے ذریعے اور ان ہستیوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے, اس دین کے بارے میں ہمارے شعور اور ہماری بصیرت میں اضافہ فرما. پروردگار جس چیز کا جو مقام اور جو حقیقت تو نے بیان فرمائی ہے, پروردگار ہمیں اس کی معرفت عطا فرما. پروردگار قرآن مجید کے بارے میں اور محمد و آل محمد کے بارے میں پروردگار جو ان کا مقام ہونا چاہیے ہماری زندگیوں میں, ہمیں اس مقام کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگار روز قیامت جب نبی اکرم اپنی امت کی شکایت کریں قرآن سے دوری کے بارے میں, پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ فرما. پروردگار ان مشکل کے ایام میں ہمارے ملک میں جو مشکلات ہیں, جو مومنین مالی اعتبار سے یا دیگر کسی مشکل کا شکار ہیں, پروردگار ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ہمارے مرحومین گزشتگان کے درجات کو, بالخصوص ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرما. پروردگار اس مہینے میں جو کام, جو عبادات, جو توجہ, جو استغفار, جو توبہ تیرے پسندیدہ بندے کرتے ہیں, تیرے مقرب بندے کرتے ہیں, ہمیں بھی انہی عبادات, اسی استغفار, اسی توبہ کی توفیق عطا فرما. اور ہماری اس مہینے میں کی گئی عبادات کو, اذکار کو, تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما. ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.